ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين۔ آج سورہ ہود آیت نمبر 18 سے بیان ہے، اور اس سے بڑھ کر ظالم جو اللہ پر جھوٹا بہتان تراشے، یہ لوگ اپنے رب کے سامنے پیش کیے جائیں گے اور تمام گواہ یہ کہیں گے کہ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب پر جھوٹ باندھا تھا۔ تو سنو، ظالموں پر اللہ کی لعنت ہو۔ الذین یصدون عن سبیل اللہ ویبغونها عوجا وهم بالآخرۃ هم کافرون۔ جو لوگ اللہ کے راستے میں، اللہ کی راہ میں روکتے ہیں اور اس میں کجی تلاش کرتے ہیں، اور وہ آخرت کا کفر کرنے والے ہیں۔ اب آج آیت نمبر 18 سے آگے بیان ہے۔ فرمایا یہ جا رہا ہے کہ اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹا بہتان تراشے۔ یہ لوگ اپنے رب کے سامنے پیش کیے جائیں گے اور تمام گواہ یہ کہیں گے کہ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب پر جھوٹ باندھا تھا۔ تو پہلی بات تو اللہ پاک نے یہ فرمائی کہ اس سے بڑھ کر ظالم اور کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹا بہتان تراشے۔ تو یہ جو اللہ کے اوپر جھوٹا بہتان تراشنے والے ہیں، یہ لوگ بھی اپنے رب کے سامنے پیش کیے جائیں گے، اور اس وقت تمام گواہ یہ کہیں گے کہ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کے اوپر جھوٹا بہتان یا جھوٹ باندھا تھا۔ تو سنو، اب یہ جو لوگ ہیں نا، یہ تو پھر بڑے ظالم لوگ ہیں۔ ظالموں پر اللہ کی لعنت ہو۔ جو لوگ اللہ کی راہ سے روکتے ہیں اور اس میں کجی تلاش کرتے ہیں اور آخرت کا کفر کرتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھنے کا جو مطلب ہے وہ یہ کہ اللہ کی طرف جھوٹی باتیں منسوب کر دیتے ہیں۔ مثلاً اللہ کا بیٹا ہے، یا اللہ کے بیٹے ہیں جیسے یہود اور عیسائی، یا فلاں اس کا شریک ہے، اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں۔ یا جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گستاخی اور بے ادبی کرتے تھے کہ یہ جو کلام آپ لے کر آئے ہیں یہ آپ کا کلام ہی نہیں ہے، یہ تو کلام ہی اللہ کے سوا کسی اور کا ہے، یہ تو آپ نے خود سے کلام بنایا ہے، کہیں سے پڑھا ہے یا کہیں سے سنا ہے۔ اور جو اللہ کا کلام نہیں وہ کہہ دیا کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اپنی باتوں کو کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ جیسے کہ پیچھے آپ پڑھ آئی ہیں کہ جو بعض چیزیں اللہ نے حلال کی تھیں کہتے تھے کہ یہ تو اللہ نے حرام کی ہیں، اور جو اللہ نے حرام کی تھیں کہتے تھے یہ اللہ نے حلال کی ہیں۔ یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے اوپر جھوٹ باندھیں گے۔ تو فرمایا یہ جا رہا ہے کہ یہ لوگ جب اپنے رب کے سامنے پیش کیے جائیں گے تو تمام گواہ کہیں گے کہ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب پر جھوٹ باندھا تھا۔ تو اس وقت تمام گواہ کہیں گے۔ تو اب سوچنے کی بات ہے کہ ان تمام گواہوں سے کیا مراد ہے، کہ وہ تمام گواہ کون ہوں گے جو کہیں گے کہ ہاں یہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کے اوپر جھوٹ باندھا تھا۔
وہ گواہ جو ان سے گواہی دیں گے۔ اب وہ گواہی دینے والے، وہ جو گواہ ہیں وہاں پر، وہ کون ہیں؟ اب وہ گواہوں کی تو بات آگے آتی ہے، مگر آگے فرمایا کہ سنو، یہ جو جھوٹی باتیں کرتے ہیں، کچھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں کہ اللہ کا کلام نہیں ہے، اور کچھ کہتے ہیں کہ جو اپنی طرف سے باتیں ہیں کہ یہ حلال کو حرام اور حرام کو حلال، یہ اللہ کا کلام ہے، اور پھر کہ اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کا بیٹا ہے، یا اللہ کے شریک ہیں، یہ بت جان سی ہیں، یہ بھی اللہ کے ساتھ شریک ہیں ہماری عبادت کے اندر۔ تو یہ وہ لوگ ہیں۔ اب آگے اصل جو چیز ہے کہ قیامت کے روز جب انہیں اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا، اور ان کا جرم جون سا ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ فرشتے ان کے متعلق، وہ جو فرشتے لکھ رہے ہیں ساری ان کی چیزیں اور ان کی حرکتیں جو لکھ رہے ہیں، ساتھ ساتھ وہ پیش کر دیے جائیں گے۔ وہ گواہ ہوں گے کہ انہوں نے یہ باتیں کی تھیں اور انہوں نے یہ چیزیں اس طرح کی تھیں۔ تو پھر کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب ان کا جرم جون سا وہ ثابت ہو جائے گا تو ان لوگوں کو اللہ کی رحمت سے دور کر دیا جائے گا، دور۔ اچھا، اب گواہ کون ہیں؟ بعض نے کہا ہے کہ وہ فرشتے گواہ ہیں، اور بعض روایات کے اندر آیا ہے، جیسے کہ سورۃ النساء کے اندر آپ پہلے پڑھ آئے ہیں، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ تو اس وقت کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لائیں گے، ہر امت میں سے ایک گواہ لائیں گے، اور ہم آپ کو ان سب پر گواہ بنا کر لائیں گے۔ قرآن کے اندر یہ بھی ہے، یا سورۃ البقرہ کے اندر گزرا، آپ وہ بھی پڑھ آئیے پہلے کہ اے مسلمانوں، اسی طرح ہم نے تمہیں بہترین امت بنایا تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ، اور رسول تمہارے حق میں گواہ ہو جائیں گے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے نیک لوگ بھی گواہوں میں شامل ہوں گے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے نیک لوگ۔ اچھا، پھر کافروں کے جو اعضاء ہیں، کافروں کے جو اعضاء ہیں، ان کی زبانیں، قرآن اس کی بھی تصدیق کر کہ ان کی زبانیں، ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں بھی ان کے خلاف گواہی دیں گے قیامت والے دن۔ تو نیک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے نیک لوگ بھی گواہی دیں گے، گو کہ خود کافروں کے، ان گناہگاروں کے وہ جو ان سی زبانیں، ان کے ہاتھ ہیں، ان کے پاؤں ہیں، وہ بھی گواہی دے رہے ہوں گے جو کچھ انہوں نے کیا تھا دنیا کے اندر، جو کچھ انہوں نے کیا تھا وہ گواہی دے رہی ہوں گے اس کی۔ بہرحال تو بعض نے کہا کہ فرشتے بھی گواہی دیں گے، جیسے میں نے آپ کو کہا کہ فرشتے ایک ایک چیز لکھ رہے ہیں، ساتھ ساتھ جنسی ہے۔ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ نبی اور رسول بھی گواہی دیں گے، انبیاء اور رسول بھی گواہی دیں گے۔ اور قرآن پاک کی اس آیت سے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے یہ بیان کی کہ ہر امت سے اس پر گواہ لائیں گے، ہر امت سے، اور ان سب پر پھر آپ کو گواہ بنا کر لائیں گے۔ تو حضرت عبداللہ بن مبارک جو تابعین میں سے ہیں، وہ حضرت عبداللہ بن مبارک نے حضرت سعید بن المسیب سے نقل کیا ہے، وہ کہتے ہیں یعنی جو امت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جو ہر روز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت صبح اور شام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پیش کی جاتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر صبح اور شام پیش کی جاتی ہے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو جب امت کو پیش کیا جاتا ہے تو ان کو ان کے چہروں سے پہچانتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضور ان کو ان کے چہروں سے پہچانتے ہیں، اور ان کے اعمال کی وجہ سے بھی حضور انہیں پہچانتے ہیں کہ کون کس کے کیا اعمال ہیں۔
حضور چہروں سے بھی پہچانتے ہیں، حضور چہروں سے بھی پہچانتے ہیں کہ یہ نمازی ہے، یہ حاجی ہے، یہ حافظ قرآن ہے، یہ شرابی ہے، یہ چور ہے۔ حضور چہروں، حضور اور ان کے اعمال سے بھی حضور پہچانتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جون سی ہے، صبح شام حضور کے اوپر پیش کی جاتی ہے، یہ جو حدیث میں نے آپ کے سامنے بیان کی۔ تو اس لیے قیامت کے دن آپ ان پر گواہی دیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی گواہی دیں گے، جیسے گناہگاروں کے ہاتھ پاؤں، ان کی زبانیں تو گواہی دیں گی، حضور کی امت کے نیک لوگ بھی گواہی دیں گے، اور نبی اور رسول بھی گواہی دیں گے، اور نبیوں اور رسولوں کے تاجدار بھی گواہی دیں گے۔ کیسے؟ کیونکہ حضور کے اوپر ان کی امت جون سی ہے صبح اور شام پیش کی جاتی ہے۔ حضور ان کو ان کے چہروں سے پہچانتے ہیں، حضور ان کو ان کے اعمال سے پہچانتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو کہا یہ جا رہا ہے کہ خدا نخواستہ، اب آپ ایک بات یہ دیکھیں کہ مجرموں کو یا نافرمانوں کو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ بارگاہ رسالت میں پیش کیے جائیں، تو یہ کتنے دکھ اور افسوس کی بات ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ استغفر اللہ خدا نخواستہ ہمارے اعمال کو دیکھیں، کیونکہ حضور ہمیں ہمارے اعمال سے پہچانتے ہیں۔ تو آپ کے دل اقدس کو تکلیف ہو، آپ کو دکھ ہو، یا آپ کو رنج ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہ جو عمر بھر ہماری بخشش اور مغفرت کے لیے سجدوں میں رہے، اور آنکھوں سے، جن کی بے مثل اور نورانی آنکھوں سے ہمارے لیے آنسو بہتے رہے کہ ان کی بخشش ہو جائے، ان کی مغفرت ہو جائے، تو پھر جب وہ قیامت والے دن خدا نخواستہ کہ ہمیں ان کی بارگاہ میں اس حیثیت سے مجرموں کی حیثیت سے پیش کیا جائے خدا نخواستہ، تو کیا آپ کے دل اقدس کو تکلیف نہیں ہوگی، پریشانی نہیں ہوگی؟ تو تو بعض نے کہا، ایک حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کا واقعہ آتا ہے، مگر ایک بعض تفسیروں میں لکھا ہے کہ خواجہ خواجگان حضرت بہاؤالدین نقشبند رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ واقعہ ہے۔ بہرحال جو بھی بزرگ ہیں، حضور غوث اعظم ہیں یا خواجہ خواجگان حضرت بہاؤالدین نقشبند نے، تو وہ جب حج کے لیے گئے نا، تو کعبۃ اللہ کی دیواریں پکڑ کر، کعبۃ اللہ کے دروازے کی دہلیز کو پکڑ کر، تو زار و کتار پھوٹ کر روئے، اور اپنی معافی اور آخر پر کہنے لگے یا اللہ، اگر میرے اعمال تیری بارگاہ میں مقبول نہ ہوئے، اگر میرے اعمال تیری بارگاہ میں مقبول نہ ہوئے، تو پھر مجھے قیامت والے دن نابینا کر اٹھانا، اندھا کر اٹھانا، مجھے نابینا کر اٹھانا، تاکہ تیرے محبوب کی بارگاہ میں، تیرے محبوب کی نگاہوں سے میری آنکھیں جون سی ہیں آمنا سامنا نہ ہو سکے تیرے محبوب کی بارگاہ کے اندر۔ تو اسی کو علامہ اقبال نے فرمایا تھا نا، تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، روز محشر عذر ہائے من پذیر، ور حسابم رد بینی ناگزیر، از نگاہ مصطفیٰ بنہاں بگی، کہ یا اللہ اگر میرا حساب لینا ناگزیر ہی ہوا تو
تو پھر میرا حساب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہوں کے سامنے نہ لینا۔ تو حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی، ولیوں کے ولی، ولیوں کے سلطان، آپ اگر بیت اللہ شریف کی دیواروں کو پکڑ کر روئیں اور آپ کہیں کہ مولا کریم اگر میرے اعمال تیری بارگاہ میں قیامت والے دن مقبول نہ ہوئے تو مولا مجھے نابینا کر کر اٹھانا، مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہوں کے اندر میری نگاہیں نہ مل جائیں جون سا ہے۔ تو اگر آپ کا یہ معاملہ ہے، یا جس طرح انہوں نے لکھا کہ یہ خواجہ خواجگان حضرت بہاؤالدین نقشبند کا یہ واقعہ ہے، تو ہم لوگ پھر کس جگہ کے اوپر آتے ہیں؟ سوچنے کی بات ہے یہ۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ اللہ تعالی ہمیں اس کیفیت سے محفوظ رکھے۔ تو آگے یہ فرمایا انہی دونوں آیات کے اندر کہ اب یہ جو کفار ہیں، یہ جو اللہ کے اوپر جو جھوٹا بہتان باندھتے تھے، یہ دوسرے لوگوں کو حق سے متنفر کرنے کے انہوں نے مختلف طریقے اپنا رکھے تھے۔ اور یہ کرتے کیا تھے؟ ان میں سے بعض لوگ ایسے تھے جو حق کو بیان تو کرتے تھے مگر اس طرح اپنی طرف سے حق کو بیان کر رہی ہیں، مگر اتنا توڑ موڑ کر بیان کرتے تھے تاکہ لوگوں کے دلوں میں اسلام کی محبت اجاگر ہونے کی بجائے اسلام سے بیزاری پیدا ہو جائے۔ نفرت اگر وہ پیدا نہیں بھی کر سکتے تھے، صحابہ کرام کے وجود میں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس اور بارگاہ کے فیض یافتہ تھے، تو پھر وہ کوشش یہ کرتے تھے، کیونکہ ان کے پاس اٹھنا بیٹھنا ہوتا تھا، تو اسلام کی تعریف اس انداز میں کرتے تھے کہ کر تعریف رہے ہوتے تھے مگر کہ لوگوں کے دلوں میں اسلام کو اس طرح پریزنٹ کرتے تھے کہ وہ لوگ جو ان سے اسلام سے بیزار ہو جائیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اگر اب یہ لوگ بھی انہی صحابہ کرام کے پیچھے چلے گئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کے پیچھے، اور ان کی طرف سے اگر حق یا اسلام کی تصویر پیش کی گئی تو یہ تو سب حضور کی غلامی میں داخل ہو جائیں گے۔ تو یہ روکنے کا ایک انداز تھا، یہ ایک طریقہ تھا جون سے، تو وہ اپنا سارا زور جو ہے نا وہ اس چیز کے اوپر خرچ کر دیتے تھے۔ بہرحال ان دونوں آیات کے اندر یہ فرمایا کہ اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر بہتان تراشے۔ یہ لوگ اپنے رب کے سامنے پیش کیے جائیں گے اور تمام گواہ یہ کہیں گے کہ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب پر جھوٹ باندھا تھا۔ تو سنو ظالموں پر اللہ کی لعنت ہو، یہ تو ظالم لوگ ہیں جو اللہ کے اوپر جھوٹ باندھتے ہیں، جو اللہ حلال کرتا ہے اس کو حرام کرتے ہیں اور جو حرام کرتا ہے اس کو حلال کرتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے بیٹے ہیں، اور کبھی قرآن کے اوپر کہتے ہیں کہ اس کی آیات کو تبدیل کر دیجئے یا اس میں ہمارے بتوں کی تعریف لے آئیے، اور اگر نہیں مانتے تو پھر یہ قرآن آپ کا ہے ہی نہیں، یہ تو اللہ کا کلام ہے ہی نہیں، یہ تو آپ نے کسی سے سنا ہے یا کہیں سے اس قرآن کو گھڑا ہے۔ تو اس لیے یہ جو ظالم ہیں، ان ظالموں کے اوپر اللہ کی لعنت ہو، اللہ کی لعنت۔ اللہ نے فرمایا تو جو لوگ اللہ کی راہ سے روکتے ہیں، جو لوگ اللہ کے راستے میں آنے جانے سے لوگوں کو روکتے ہیں، ان کو بھی اور کافروں کو بھی اس چیز سے تشبیہ دے گئی کہ وہ اس میں کجی تلاش کرتے ہیں، اور آخرت کا یہی وہ لوگ ہیں جن کو آخرت کا کوئی ڈر ہی نہیں ہے۔ اس لیے تو یہ بھی تو اس کے انکار کرنے کی ایک کیفیت ہی ہے نا، ایک تصویر ہی ہے نا آخرت کے انکار کرنے کی۔